ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. محترم سامعین اور سامعات، خواتین و حضرات، میرا موضوع ہے ماں باپ کی دعاؤں کے مستحق بنیں. یہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور وقت کی بہت اہم ضرورت بھی ہے. بچے آج کل ماں باپ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آج کل کی اولاد میں ماں باپ کی عزت اور احترام اور ان کی قدر تک کم ہو گئی ہے. چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت کریں، ان کا خیال رکھیں. یورپ میں انگریزوں کا یہ ماحول ہے کہ وہ لوگ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہیں، بلکہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یورپ یعنی امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ وغیرہ، یہ پورا جو کلچر ہے انگریزوں کا، غیر مسلموں کا، وہاں یہ ماحول ہے اور عام بات ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو وہ لوگ اولڈ ایج ہوم میں پہنچا دیتے ہیں. یعنی ایک ادارہ ہے جہاں بوڑھے لوگوں کو رکھا جاتا ہے. وہاں اولاد اپنے ماں باپ کو پھینک کر کے چھوڑ کے چلے آتے ہیں. نہ بیٹی ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، نہ بیٹا ماں باپ کی خدمت کرتا ہے. یہ کتنا برا سلوک ہے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ. ایک انسان کو وہاں رکھ کر چلا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ جانور ہو یا گائے بیل یا بکریاں بھیڑ بکری ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت افسوس والی بات ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اسلام نے ماں باپ کی خدمت پر اور ان کے حسن سلوک پر، ان کے ساتھ اچھے برتاؤ پر بہت ہی زیادہ زور دیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی جگہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا باقاعدہ حکم بھی دیا ہے. بلکہ فرض ہے، ہر اولاد پر فرض ہے کہ وہ ماں باپ کی خدمت بھی کرے، ان کا خیال بھی رکھے، ان کا احترام بھی کرے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، حسن سلوک کرے. تب جا کر کے ماں باپ کی دعائیں آپ کو لگ سکتی ہیں. تو میرا جو موضوع ہے کہ ماں باپ کی دعاؤں کے مستحق بنے، تو مستحق کیسے بنیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، ماں کی خدمت کرنی پڑے گی، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا پڑے گا، حسن معاملہ کرنا پڑے گا، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنی پڑے گی. تب جا کر کے ماں باپ کی ہمیں دعائیں لگے گی. اور دعا بہت اہم ہے ہم تمام انسانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے. اسلام کے اندر دعا کی بھی بہت اہمیت ہے اور دعا کا اثر بھی ہوتا ہے، دعا کا فائدہ بھی ہوتا ہے. ہم سارے مسلمان جانتے ہیں کہ دعا یہ عبادت ہے اور دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے. تو کوئی ہمیں دعا دے اس کی بھی فکر ہمیں ہونی چاہیے. اور جو ہمیں سب سے زیادہ دعا دے سکتے ہیں یا جس کی دعا ہمیں سب سے زیادہ لگ سکتی ہے وہ کون ہے؟ خود ہمارے ماں باپ ہے. لوگ دوسروں کو دعا کرنے کو کہہ تو دیتے ہیں لیکن خود اپنے ماں باپ سے درخواست ریکویسٹ نہیں کرتے، یا ماں باپ کی دعا لگے اس کے لیے لوگ فکر نہیں کرتے. تو جہاں ہم خود دعا کرتے ہماری دعا قبول ہوتی ہے، وہی کچھ لوگ بھی ایسے ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے اور ہم کہہ سکتے سامنے والے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، آپ ہمیں دعا میں نہ بھولیں. کتنی بار دیکھیے، سبحان اللہ. تو دعا کرنے کے لیے ہم کسی سے درخواست کریں تو جائز ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے جس کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. تو دعا نمبر 1 کی اہمیت اسلام کے اندر دعا کی. پھر یہ کہ دعا کے لیے کچھ وقت ہے جس میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. جیسے ہر اذان کے بعد دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، تہجد کے وقت دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. کچھ اشخاص ہیں، کچھ لوگ ہیں کہ جس کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. تو کچھ وقت ہے جس میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ ٹائپ کے لوگ جس کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. انہی میں سے ماں باپ بھی ہیں جن کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جس کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے. اس میں سے کون ہے؟ دعوت الوالد لولدہ، کہ کوئی باپ، کوئی والد اپنی اولاد کے لیے دعا کرے. اللہ تعالیٰ باپ کی دعا
رد نہیں کرتا اگر کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کر دے. دیکھیے دعوت الوالد لولدہ، باپ کی دعا کو اولاد کے حق میں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے. تو جہاں ماں کی اہمیت ہے، ماں کا مقام و مرتبہ ہے، وہیں باپ کا بھی مقام و مرتبہ ہے، اور ماں اور باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو کہا گیا ہے. اور دعا کا اتنا زیادہ اثر پڑتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ اگر تقدیر کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے تقدیر میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے بے شک، لیکن دعا سے بھی فرق پڑتا ہے. گویا کہ تقدیر میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ اگر انسان یہ دعا کرے گا تو اس کے اندر یہ تبدیلی آئے گی. اگر یہ دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی، تو اس کے اندر اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی. اگر نہیں کرے گا تو اس کے اندر وہ تبدیلی نہیں آئے گی. یہ بات جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، خالق و مالک ہے، وہ عالم الغیب، اس کو سب پتہ ہے. تو یہ چیز بھی پہلے سے تقدیر میں لکھی ہے کہ اگر دعا کرے گا تو اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، اگر نہیں کرے گا تو نہیں آئے گی. تو لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ دعا کو اگر تقدیر کو کوئی چیز بدل سکتی تو وہ دعا، یعنی دعا سے تقدیر بھی بدلتی ہے. ولا يزيد في العمر، ولا يزيد في العمر، دیکھیے کہ عمر میں اضافہ نہیں ہو سکتا الا بالبر، مگر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے. یعنی اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو تو اس کو چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، ماں باپ کی خدمت کرے. اب یہاں خواتین بھی موجود ہیں اور لائیو بھی خواتین کچھ دیکھ رہی ہوں گی، تو کون سی خاتون ایسی ہے جو نہیں چاہتی ہے کہ ان کے شوہر کی عمر لمبی ہو، ہے نا؟ تمام بیویاں چاہتی ہیں ان کے شوہر کی عمر لمبی ہو. تو آپ اپنے شوہر کو کہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے. آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے شوہر صحیح سلامت رہے، لمبی زندگی ملے، تو آپ اپنے شوہر کو ان کے ماں باپ کے خلاف بھڑکائیے مت، ان کے دلوں میں ماں باپ کی نفرت مت ڈالیے، ان کو دور نہ کریں، بلکہ آپ کہیے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ حسن سلوک کیجیے، ماں باپ کو پیسے بھیجیے، ماں باپ کی خدمت کیجیے، ماں باپ سے اچھا معاملہ کیجیے. اگر وہ کریں گے تو دعا بھی قبول ہوگی اور آپ کے شوہر کی زندگی میں عمر میں برکت بھی ہوگی، اللہ ان کی عمر کو بڑھا بھی دے گا. تو گویا کہ اگر کوئی بیوی اگر عقل مند ہوگی اور واقعی اللہ سے ڈرنے والی ہوگی، ایماندار ہوگی، تو کبھی بھی اپنے شوہر کو اس کے ماں باپ کے خلاف نہیں بھڑکائے گی. کیونکہ ماں باپ کے خلاف اگر کوئی بیوی بھڑکاتی ہے شوہر کو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیوی خود اپنے شوہر سے محبت کرنے میں مخلص نہیں ہے، اس کو سچی خود اپنے شوہر سے بھی ہمدردی نہیں ہے، چاہے ساس سسر سے ہو یا نہ ہو. ایسی بیوی کو شوہر سے سچی ہمدردی محبت نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کا شوہر حسن سلوک نہیں کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، یا ماں باپ کا اچھا معاملہ نہیں کرتا ہے، تو آپ کا شوہر گنہگار بن رہا ہے. تو اگر وہ گنہگار بنے گا تو قبر کے اندر عذاب ملے گا. کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے شوہر کو قبر میں عذاب ملے؟ کیا کوئی عورت چاہے گی کہ اس کے شوہر کو جہنم کے اندر اٹھا کے پھینک دیا جائے؟ کیونکہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا یا حسن سلوک نہیں کرنا، ان کا خیال نہیں رکھنا، یہ بہت ڈینجر چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کبیرہ نہیں بلکہ بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی بھی اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرے. اللہ اکبر. ماں باپ کی نافرمانی کا صرف گناہ ہی نہیں ہے بلکہ بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے. تو اگر کوئی کسی کا شوہر اپنے ماں باپ کے ساتھ اگر کچھ برا سلوک کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس بیوی کا شوہر بھی ہلاکت اور بربادی کی طرف جا رہا ہے. اللہ اکبر. آپسی جھگڑے، پریشانی، تکلیف جو بھی سب سائڈ میں، لیکن کبھی بھی بھول کر کے بھی کوئی بیوی اپنے شوہر کو اس کے ماں باپ کے خلاف نہ کرے. وہ برا کرے گی ساس، ان کو ملے گا، سسر آپ کو برا کرے گا آپ کے ساتھ، اللہ کو سزا دے گا. لیکن آپ اپنے شوہر کی آخرت کو برباد نہ کریں اور آپ خود اپنی آخرت کو برباد نہ کریں. تو دعا کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے زندگی میں. اس کی ایک اور مثال لیجیے، سورہ صافات میں اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کے بارے میں کہا فلولا انه كان من المسبحين لا لبث في بطنه الى يوم يبعثون. اللہ نے کہا کہ اگر یہ یونس تسبیح کرنے والے نہ ہوتے، یعنی دعا نہ کرتے مچھلی کے پیٹ میں، تو قیامت تک یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے. دیکھیے اگر یونس علیہ السلام دعا نہ کیے ہوتے مچھلی کے پیٹ میں، تسبیح نہ پڑھتے، دعا نہ کرتے، توبہ استغفار نہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالتا ہی نہیں. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ.
قیامت تک اللہ تعالیٰ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتا. تو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے ان کو کیوں نکالا؟ دعا کرنے کی وجہ سے، تسبیح کرنے کی وجہ سے، توبہ استغفار کرنے کی وجہ سے. پتا چلا کہ دعا کا کتنا اثر ہے، اور یہ بھی پتا چلا کہ یہ چیز بھی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، پہلے سے آلریڈی ہے کہ دعا کریں گے تو آپ اس مصیبت سے نکلیں گے، اور نہیں کریں گے تو نہیں نکلیں گے. سبحان اللہ. کچھ لوگ تقدیر پر بھروسہ کر کے محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، لیکن کوشش کرنا، محنت کرنا، اچھے کام کرنا، ماں باپ سے سلوک کرنا، یہ بھی ضروری ہے. تقدیر میں جو لکھا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے. لیکن تقدیر پر ایمان لانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اچھے کام نہ کریں، دعا کی کوشش نہ کریں، ماں باپ سے دعا لینے کی کوشش میں نہ لگے. یہ بات نہیں ہے، بلکہ تقدیر میں ہر چیزیں لکھی ہے، اور دعا کا بھی اثر اللہ نے تقدیر کے اندر رکھا ہے. اللہ اکبر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے اندر سب سے پسندیدہ اور محبوب عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو، پانچوں وقت کی نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے. کوئی نماز کو تاخیر نہیں کرنی ہے. قضا کرنا تو بہت دور کی بات ہو گئی. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملکوں کے اندر لوگ سوال کرتے ہیں کہ 2 دن کی نماز قضا باقی ہے، اس کو کیسے پڑھیں؟ پرسوں کی عشاء کی نماز باقی ہے، تو یہ بتائیے کہ عشاء کی نماز کو عشاء کے وقت میں پڑھیں یا ظہر کے وقت پڑھ سکتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا یہ آپ کا کپڑا ہے کہ 2 دن کے کپڑے کو کیا دھو لیں؟ بتائیے کیا فریج ہے کہ 2 دن آپ نے کھانا پہلے رکھا تھا آج کھا لیں؟ یہ نماز ہے، قضا کا اسلام میں تصور ہی نہیں ہے. ہر نماز کو اسی دن بلکہ اسی وقت میں ادا کر لینا ہے. نماز کو کام کو سائڈ میں رکھیے، نماز کو پہلے رکھیے. کپڑے دھونا، کھانا بنانا، جو بھی کام ہے سب سائڈ میں، کام چھوڑیے، نماز کو پہلے پڑھیے. اور دوسرا کام کیا ہے؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وسلم ثم ایو، دوسرا سب سے پسندیدہ محبوب عمل اسلام کے اندر کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اللہ اکبر. یعنی نماز کے فوراً بعد سب سے پسندیدہ اور محبوب عمل جو اسلام میں بتایا گیا وہ کیا ہے؟ ماں اور باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا معاملہ کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کا خیال رکھنا، انہیں تکلیف نہ دینا. یہ ہر اولاد پر فرض ہے. کچھ لوگ ماں کو اہمیت زیادہ دیتے ہیں لیکن باپ کو ہلکے میں لے لیتے ہیں. کچھ لوگ تو باپ کی خدمت ہی نہیں کرتے. یہ بہت غلط نظریہ ہے. کوئی بھی باپ ہے نا جی، باپ کو بیل تو نہیں ہے. دنیا میں دیکھیے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ لوگ ماں کے بارے میں لکھیں گے، تحریر، مضمون، سب کچھ. ماں کی خدمت کرو، ماں کا خیال رکھو، تو باپ کہاں جائے گا؟ یہ باپ کیا پتھر ہے؟ یہ باپ کوئی انسان نہیں ہے؟ باپ کے سینے میں کیا دھڑکتا ہوا دل نہیں ہے؟ باپ کو کیا تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ باپ کوئی انسان نہیں ہے؟ کیا ان کو خوشی حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے یا ان کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہے وہ؟ جیسے باپ ویسے ماں ہے. یہ بھی یاد رکھیے اہم نقطہ کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے درجے کو مقام کو اونچا رکھا ہے، لیکن حسن سلوک میں دونوں برابر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اب باپ کو اگر ماں کو دیتے ہیں 5,000 تو باپ کو دیں گے 2,000. ایسا نہیں ہے. اگر ماں سے ملاقات کرتے ہیں 2 مرتبہ تو باپ سے ملے آپ 1 مرتبہ. اب والدہ کو فون کرتے ہیں دن میں 2 مرتبہ تو چونکہ ماں کا دیتا اونچا 2 مرتبہ بات کر لو. اب باپ ہے تو 1 مرتبہ فون. یہ صحیح نہیں ہے. ماں اور باپ دونوں برابر ہے. خدمت کے معاملے میں، حسن سلوک کے معاملے میں، اچھے برتاؤ، دونوں برابر ہے. بس ماں کا درجہ اللہ نے اونچا رکھا ہے باپ سے. مقام و مرتبہ اونچا ہے لیکن ضروری ان کے ساتھ سلوک کرنا، خدمت کرنا دونوں کے لیے ضروری ہے. جیسے نماز بھی ضروری ہے اور روزہ بھی ضروری ہے، لیکن نماز کا مرتبہ اونچا ہے. تو کیا ہم نماز پڑھیں گے اور روزہ چھوڑ دیں گے رمضان کا؟ چلے گا نہیں. دونوں آنکھیں ضروری ہے ہمارے لیے. تو کہیں گے نہیں ایک کون، تو اگر آپ کا ایک آنکھ پھوڑ دی جائے اور ایک سے آپ کام چلائیے، چلے گا؟ تو یہ دونوں جو آنکھیں ہیں، ایک آنکھ ہماری ماں ہے، ایک آنکھ ہمارے باپ ہے. دونوں ضروری ہے نا، دونوں چاہیے. تو اسی طرح سے ہے کہ ماں اور باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے، اور ان کی نافرمی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو اس تعلق سے بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں. اس میں سے کچھ حدیثیں آپ کو سنائی گئی. تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا بہت ضروری ہے. حسن سلوک. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، بہت سنتے ہوں گے، حدیثیں ان سے سنتے ہیں. ان کا عمل کبھی سنے؟ ان کے عمل کے بارے میں ان کے ایک عمل کے بارے میں سناتا ہے آپ کو. دیکھیے ان کا تعلق ہمارے موضوع سے ہے.
امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد ان کی کتاب ہے، اس میں ذکر کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اپنے گھر سے نکلتے تھے تو ماں کو سلام کرتے تھے، کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرا، اے ماں آپ پر سلامتی ہو، اللہ آپ پر رحمت کرے، برکت دے، آپ نے میری کتنی اچھی پرورش کی ہے، کتنی خدمت کی، آپ نے کتنا خیال رکھا ہے، تو اللہ آپ کے ساتھ بہتر معاملہ کرے، جزاک اللہ خیرا، یہ ہم دعا دیتے تھے اور پھر گھر سے نکلتے تھے۔ تو ان کی ماں سن کے وہی کہتی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا بنی، اے میرے بیٹے تم پر بھی سلامتی، اللہ کی رحمت و برکت ہو، وجزاک اللہ خیرا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے، بہتر بدلہ دے، تم کتنا اچھا میرے ساتھ معاملہ کرتے ہو، تم میرا کتنا خیال رکھتا ہو، اس بات پر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو جب بھی گھر سے نکلتے تو ایسا کرتے تھے، اور جب بھی گھر کے اندر داخل ہوتے تھے تو ماں کو سلام کرتے تھے اور یہ دعا دیتے تھے جزاک اللہ خیرا۔ اب سوچئے ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزانہ ماں کو ہم جزاک اللہ خیرا بولتے ہوں اور ماں کو اتنا سلام کرتے ہوں، اتنا حسن سلوک ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہو، سبحان اللہ۔ تو آج عمل کی بہت زیادہ کمی ہے ہر معاملات میں، اور خاص کے والدین کے سلسلے میں، ماں باپ کے سلسلے میں بہت زیادہ آج ہم انسانوں کے اندر، ہم مسلمانوں کے اندر ماں باپ سے متعلق بہت زیادہ لاپرواہی اور کوتاہی ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اس میں ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ کیا فیصلہ کر دیا ہے؟ توحید کا فیصلہ کیا ہے کہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ کا کسی کو شریک نہ کرنا، توحید پر جمے رہنا، یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ ماں اور باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ کیا مطلب حسن سلوک کرنا؟ یعنی اچھے سے بات کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا، ان کی خدمت کرنا، ساری چیزیں حسن سلوک میں شامل ہیں، A to Z، چاہے جانی خدمت ہو، مال کی خدمت ہو، پیار محبت، سب کچھ حسن سلوک میں شامل ہے۔ پھر اللہ نے آگے کہا، دیکھیے یہ حالانکہ یہ بات کافی تھی کہ حسن سلوک کرو ماں کے ساتھ، پھر اللہ نے آگے اور وضاحت فرما دی، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے یہ انسان نافرمان نکل سکتا ہے نا، کسی کے اندر غرور گھمنڈ آ سکتا ہے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں، پنکھ نکل گیا، میں کما رہا ہوں، جاب کر رہا ہوں، سیلری ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے، بیوی ہے، سائڈ میں بچے ہیں، خوش ہے، نہیں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ یاد رکھو تمہاری زندگی میں ماں اور باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بھی اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے، دیکھیے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بھی اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے، تم زندہ ہو، فلا تقل لہما اف، تو تم اف تک مت کہو۔ کتنی نقطے کی بات ہے اس کے اندر، چونکہ جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کا مزاج چھوٹے بچے سے ہو جاتا ہے، ان کو جلدی غصہ آتا ہے، چڑچڑا پن آتا ہے، کچھ الٹی سیدھی ماں بول دیتی ہے، باپ کچھ بول دیتا ہے۔ ہمیں برا نہیں ماننا ہے، اللہ نے پورا راستہ ہی کٹ کر دیا، کوئی کہتے ہیں نہیں میں حق پہ ہوں، ماں کی غلطی ہے، ماں نے فلاں بہو کو سپورٹ کر دیا، نہیں باپ کی غلطی ہے، باپ تو فلاں بیٹے کے ساتھ ہے، ان کو زیادہ محبت ہے، کچھ نہیں، چو چڑا ادھر میں کچھ بھی نہیں، سب کٹ۔ اگر ماں باپ واقعی کسی سے ظلم کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، اللہ ان سے سمجھے گا۔ زمین کا مسئلہ، پراپرٹی کا مسئلہ ہے، محبت کا مسئلہ ہے، سین لینے کا مسئلہ، کچھ نہیں ہے، کوئی ریزن اللہ نے ہمارے نہیں چھوڑا ہے بدتمیزی کرنے کا۔ فلا تقل لهما اف، اللہ نے یہ کر کے پورے آپ کے چو چرا لیکن اگرچہ مگرچہ چنانچہ کو بند کر دیا۔ فلا تقل لهما اف، تم لوگ ماں اور باپ کو اف تک نہیں کہہ سکتے ہو، اگرچہ غلطی ان کی، آپ کی غلطی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ہنس کے مسکراتی خاموش رہیے۔ ایسے ہی جب آپ چھوٹے تھے، بچے تھے، سامان کو توڑ دیتے تھے تو ماں باپ صبر کرتے تھے، آپ پریشان کرتے تھے تو ماں باپ مسکرا کر ٹال دیتے تھے، آپ تنگ کرتے تھے، ماں باپ سہ لیتے تھے۔ تو جیسے ماں باپ نے آپ کے بچپن میں آپ کو سہا ہے، برداشت کیا ہے، اگر یہ نہ بڑھاپے کو پہنچ گئے تو اللہ کے واسطے غصہ نہ ہو، ناراض نہ ہو، اپنا پاور غصہ نہ دکھائے، اپنا دھوس نہ جمائے، نہ جوانی کا، نہ پیسے کا، نہ کسی پاور کا، نہ طاقت کا۔ اللہ تعالیٰ سیکنڈوں میں، منٹوں میں آپ کو زمین کے اندر دھسا سکتا ہے، آپ کی نوکری جا سکتی ہے۔ کتنے ڈگری ہولڈر جو بھٹک رہے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، 20,000 روپے کما نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ تو سارا نشہ اللہ 1 منٹ میں اتار دے گا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کبھی جھڑکو بھی مت، جھڑک نہیں سکتے۔ کتنے لوگ ایسے ہم میں سے جنہوں نے کبھی زندگی میں آپ کو جھڑکا نہیں ہے؟ استغفر اللہ،
اگرچہ غصے میں آ کر کے جھڑک دیتا ہے. نہیں، یہ جائز نہیں ہے. ولا تنہرہما، ماں باپ کو ہم جھڑک نہیں سکتے ہیں کبھی بھی نہیں، کسی بھی حال میں نہیں، کسی بھی ریزن سے نہیں، کوئی بھی وجہ ہو. اگرچہ غلطی آپ کے ماں کی ہے، اگرچہ غلطی آپ کے باپ کی ہے، وہ بھی انسان ہے بیچارہ، وہ پیغمبر نہیں، وہ نبی نہیں، وہ فرشتے نہیں ہے. تو اگر ماں باپ کسی کے غلط ہے، مانتا ہوں آپ حق پہ، آپ کا بھی غلط ہے، اللہ ان سے سمجھے گا. اور ویسے بھی جہنم میں جو لوگ جائیں گے وہ کسی نہ کسی کے تو ماں باپ ضرور ہوں گے، ہے نا. تو اللہ ان سے سمجھے گا. آپ ان کی غلطی کی وجہ سے جھڑک نہیں سکتے، یاد رکھیے ہمیشہ، کیونکہ آپ ان کی اولاد ہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی کچھ کہنا ہو تو ماں باپ کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اچھی بات کرو. قَوْلًا كَرِيمًا، نرمی سے پیش آؤ، اچھی بات کرو، ورنہ پھر خاموش ہو جاؤ. اب غصے میں بعد بات کریں، لیکن جب بھی ماں باپ کو بولیں گے تو نرمی سے، پیار محبت سے بولیں گے، ورنہ خاموش ہو جائیں گے. کتنی وضاحت اللہ نے کر دی نا، کلیئر کٹ بات ہو گئی. اتنی بات کافی تھی نا. آگے اللہ نے اور کہا، دیکھیے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. لوگوں، ماں باپ کے ساتھ شفقت، پیار محبت، نرمی کے ساتھ پیش آؤ. جناح الذل اصل پنکھ کو کہتے ہیں، جو پر پرندوں کے یا مرغیوں کے جو پر ہوتے ہیں. کیسی مرغیاں یا پرندے اپنے پر میں اپنے بچوں کو کیسے لے لیتی، آرام سے نرمی کے ساتھ، کہ ان بچوں کو تکلیف نہ ہو، ان کو پریشانی نہ ہو. ڈھانپ لیتی ہے مرغیاں، ڈھانپ لیتی ہے پرندے اپنے بچوں کو. تو یہ اس کا مطلب ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. اسی طرح تم لوگ بھی اپنے اندر نرمی لاؤ، خدمت بھی کرو تو غرور کے ساتھ نہیں، پیسہ دو ماں باپ کو تو گھمنڈ کے ساتھ نہیں، کھانا کھلاؤ تو تکبر کے ساتھ نہیں، ان کا خیال رکھو تو کالر اونچا کر کے نہیں. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، نرمی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، جھک کر کے نرمی کے ساتھ. آپ کی زبان میں نرمی ہو، آپ کی جو باڈی لینگویج ہے، آپ کے جسم کا جو انداز ہے، طریقہ اٹھنے بیٹھنے کا، وہ بھی بالکل نرم ہو، ایسے جیسے پرندوں کا ہوتا ہے، بالکل پنکھ میں اپنے پر میں بچوں کو ڈھانپ لیتی ہے، چھپا لیتی ہے. یہ انداز آپ کا ہونا چاہیے ماں باپ کے ساتھ. مفسرین نے لکھا ہے، یہاں تک باویس نے لکھا ہے، اس آیت سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ گویا ہمیں ماں باپ کے ساتھ ایسے رہنا چاہیے کہ جیسا کہ کوئی غلام ہو اور اپنے مالک، جس مالک کا مزاج سخت ہو، غصے والا ہو. تو کسی کا مالک ایک تو، نمبر دو کہ وہ سخت مزاج والا ہے، تو ایک غلام کیسے نرمی سے پیش آئے گا؟ دل میں ڈر ہوگا کہ مالک ناراض نہ ہو جائے، ہمیں ڈانٹ نہ دے، خفا نہ ہو جائے. تو کس نرمی کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے ایک غلام اپنے مالک سے پیش آئے گا؟ تو ٹھیک اسی طرح سے ہم اولادوں کو بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ پیش آنا چاہیے کہ ہم ڈرے ہو، گھبرائے ہوئے ہو. ایسا نہ کہ ہماری کسی بات پر ماں باپ ناراض ہو جائے. اللہ اکبر. یہی ذات کا مطلب ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اس نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ ہمیں ماں باپ کے پیش آنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کا قوم، بنی اسرائیل میں ایسا ہوا تھا ایک واقعہ کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا. اندازہ لگائیے، آج ہے نا ہماری ماں بلا رہی ہے، ہم نہیں آ رہے ہیں، باپ بلا رہا نہیں آ رہا، کام میں لگے ہوئے. کوئی پرواہ کرتا ہے کہ ماں نے بلایا، آواز دیا نہیں سنا، باپ بلایا کوئی بات نہیں ہے. بہت ڈینجر ہے. اگر ماں آ جاؤ اور نہیں آ جاؤ گناہ ہے، باپ بلایا کہ آ جاؤ اور نہیں آ رہے گناہ ہے. یہ یاد رکھیے. ایسا نہیں کہ آپ باپ کو گالی دیں گے نعوذ باللہ تو ہی گناہ، ایسا نہیں ہے. آپ نے باپ کی بات نہیں مانی، گناہ. ماں کی بات نہیں مانی، گناہ. اس کو کہتے ہیں نافرمانی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا پچھلی ایک قوم کا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا. یاد رکھیے، ایک آدمی نماز کی حالت میں تھا تو اس کی ماں نے آواز دی، بلایا کہ بیٹے آ جاؤ. تو فوراً نہیں آیا، نماز کو کنٹینیو کیا، وہ نماز کو مکمل کیا. اب پڑھنے کے بعد تب گیا. تو جب فوراً نہیں آیا تو اس کی ماں نے اس کو بددعا دے دی. ماں نے بددعا دی، اس کی بددعا قبول ہو گئی اور وہ آدمی اپنی زندگی میں بری طرح ذلیل اور رسوا ہو کر کے رہ گیا، اس کی صرف ایک بددعا کی وجہ سے. اللہ اکبر. واقعہ لمبا ہے لیکن وقت کم ہے، اسے مختصر بتا دیا میں. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ آدمی کیا کر رہا تھا؟ نماز پڑھ رہا تھا. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، ہے نا. بزنس میں نہیں تھا، کاروبار میں نہیں تھا، اپنا کپڑا استری نہیں کر رہا تھا، موبائل میں نہیں تھا، اپنے بیگم کے ساتھ بزی نہیں تھا. بیچارہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن فوراً نہیں گیا، بددعا دے دی، اس کی بددعا قبول ہو گئی. تو اس سے پتہ چلا گا لیکن نفلی نمازیں ہونی چاہیے. اگر ہم نفلی نماز ہی پڑھ رہے ہوں، سنت پڑھ رہے نفلی نماز ہے، اگر ماں باپ اگر آواز دے تو نماز توڑ کر کے ماں باپ کے پاس جانا چاہیے. اگر فرض نماز میں ہے تو نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز مکمل کریں گے. لیکن نفلی نماز میں ہے، ماں باپ نے آواز دی تو اس نفلی نماز کو چھوڑ کر کے اسی حالت میں اور فوراً ماں باپ کے پاس جانا چاہیے. یہ ماں باپ کا مقام مرتبہ ہے. اللہ دیکھیے سبحان اللہ. تو ہم کس کیٹیگری میں، بتائیے ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں، کس کنڈیشن میں، کس حالت میں پہنچے ہوئے ہیں
کہ ماں باپ کو ہم کتنی اہمیت دے رہے ہیں, کتنا خیال رکھیں ماں باپ کا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی اولاد کو ایک ضابطہ, ایک طریقہ بتا دیا ہے, اور پوری وارننگ دے دی ہے, پورا سلیقہ جینے کا سکھا دیا ہے یہ 2-3 آیت کے اندر, کہ ماں باپ کے کتنا حسن سلوک کرنا ہے اور کتنی نرمی سے پیش آنی ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ دعا پڑھتے ہیں نا لوگ, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو اللہ نے کہا ہے کہ تم لوگ دعا کرو اپنے ماں کے لیے, رب ارحمہما, کہ اللہ میرے ماں باپ پر رحم کر, کما ربیانی صغیرا, جس طرح سے ماں باپ نے اچھے سے میری پرورش کی ہے, بچپن میرا خیال رکھا ہے. آپ پیدا ہوئے تھے بول نہیں سکتے تھے, ماں دودھ پلاتی تھی. آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ آپ کی ماں نے صرف آپ کی خاطر کتنی راتیں جا کر کے گزار دی ہوگی؟ آپ کو یاد ہے کہ آپ کی ماں نے کتنی مرتبہ آپ کی خاطر کھانا نہیں کھائی ہوگی؟ آپ کو یاد ہے کہ آپ کی خاطر باپ نے کتنی مرتبہ پریشانیوں کا, دکھ کا, تکلیفوں کا سامنا کیا ہوگا؟ آپ کو یاد ہے کہ آج تک آپ کے باپ نے کتنے روپے خرچ کر دیے ہوں گے آپ کے علاج کے لیے, آپ کے کھانے کے لیے, آپ کے کپڑے کے لیے, آپ کی تعلیم کے لیے. آج انسان کہتا ہے کہ میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا. تو جو بددین قسم کی بیوی ہوتی ہے عورت, وہ کیا کہتی ہے, ہاں صحیح بات ہے, تمہارا باپ آخر کیا ہی کیا ہے, فلاں کا باپ نے یہ کر دیا, فلاں کا باپ نے یہ کر دیا. بیٹا بھی گنہگار, یہ ماں بھی گنہگار بن رہی ہے, باپ کی خلاف بھڑکا رہی ہے. ارے باپ نے آپ کو کھلا پلا دیا, کپڑے دے دیے, علاج کرایا, پڑھا دیا, یہی بہت بڑی بات ہے. اگر باپ اگر چھوڑ دیا تو کہاں جاتے؟ ان کے حالات بھی کہ جن کے بچے یتیم ہیں, باپ نہیں ہے, کھانے کو پہننے کو کپڑے نہیں, کھانے کو اناج نہیں, رہنے کو ان کے سر پر چھت نہیں ہے, در در کی ٹھوکریں ایسے بچے کھاتے ہیں. یتیم میں بیچارے بھیک مانگتے ہیں, کوئی 500 دیتا ہے, کوئی 1000 دیتا ہے, کوئی دیتا ہے, کوئی نہیں دیتا, 10 بار 100 دیتا ہے. تب اندازہ ہوتا ہے کہ باپ کی کتنی بڑی قیمت ہے. ایک اولاد کے لیے, ایک بچے کے لیے, ایک بیٹی کے لیے کتنا بڑا باپ سایہ ہے ایک اولاد کے لیے, کہ جس کے باپ نہ ہو انسان کھانے اتر جاتا ہے. اور کہتے باپ ہمارے لیے کیا کیا؟ اسلام کے حساب سے باپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ باپ ہم کو گھر بنا کے دے, پراپرٹی آپ کے نام پکڑا دے, زمین بیگھا کا بیگھا اور ایکڑ کا ایکڑ خریدے, کوئی ذمہ داری باپ کی نہیں. اگر باپ دیا تو الحمدللہ, باپ کی صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ آپ کو کھلا پلا دے, تربیت کرے, پڑھا دے, کپڑے دے دے, بس. یا علماء کرام میں پوچھ سکتے ہیں, پراپرٹی دینا باپ کی ذمہ داری نہیں ہے, اگر دے دیا الحمدللہ, فرض نہیں ہے اس پر. لیکن تربیت انہوں نے آپ کو کی ہے, وہی بہت بڑی بات ہے. تو اللہ نے قرآن میں اتنی سختی سے کہا اولاد کو کہ ماں باپ کو چوں مت کہنا, اور اللہ نے توحید کے بعد دوسرا حکم دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا اور ماں باپ کو حسن سلوک کرنا. تو فوراً عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا جو حکم دیا ہے, اس کو حکمت اصل یہی ہے کہ بے شک ہم لوگ کا خالق مالک اللہ ہے, ہم سب کو دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے, لیکن ذریعہ کون بنا؟ ماں باپ. پیٹ میں کس کے تھے؟ بیوی کے تھے, اولاد کے تھے, دوست کے تھے؟ نہیں, اسی ماں کے پیٹ میں آپ تھے جو 9 مہینے پریشان ہوئی, پیدائش میں تلیم اٹھائی اور چھاتی سے دودھ پلایا, کپڑے پہنائے, روتے تھے. آپ کو معلوم نہیں کہ کھانا بول سکے, اب بول نہیں سکتے تھے لیکن آپ کو دودھ پلاتی تھی. اب ننگے تھے, اب بول نہیں سکتے, کپڑا چاہیے, باپ آپ کے لیے مارکیٹ جا کے آپ کے لیے کپڑے لا کے خرید کر کو پہناتا تھا. اللہ اکبر. آپ بول نہیں سکتے تھے کہ آپ کو کیا چاہیے, بیماری ہے, لیکن باپ نے محسوس کیا بچہ میرا بیمار ہے, پیسہ نہیں تھا, کل لے کر کے آپ کو گیا اور جا کر کے ہاسپٹل علاج کرایا. اللہ اکبر. تو اتنی تکلیف ماں باپ بچوں کے لیے اٹھاتے ہیں. اللہ نے دنیا میں بھیجا, لیکن ذریعہ ہمارے ماں باپ ہے, اور ماں باپ پیدائش سے لے کر بڑا ہونے تک ماں اور باپ دونوں کی بے شمار قربانیاں ہیں. در در کی ماں باپ ٹھوکریں کھاتے ہیں, تکلیف اٹھاتے ہیں, پریشانیوں کو جھیلتے ہیں سالوں سال, تب جا کر یہ بچہ بڑا ہوتا ہے. اگر ماں اگر چھوڑ دیں, کوڑا دان میں ڈال دیں, بچہ مر جائے گا, جانور کھا جائے گا, سانپ ڈس لے گا, بچھو ڈس لے گا, کوئی جا کر کے آپ کو بیچ دے گا, کوئی بچہ بیچے گا, کوئی انسان بچے کو بیچ دیتا ہے, اس کی کڈنی, اس کے پھیپڑے, اسے کچھ بھی بیچ کے کھا جائے گا, وہ پیسے کھائے گا, کوئی مار کے پھینک دے گا. لیکن ایک بچہ جو بڑا ہوتا ہے, بچ جاتا ہے ان سب آفتوں سے, مصیبتوں سے, پریشانیوں سے, قتل کرنے والے لوگوں سے, اللہ کی توفیق مدد کے بعد یہ کون بھی بچاتا ہے؟ ہمارے ماں باپ ہیں. اسی لیے اللہ نے توحید کے بعد ماں باپ کے ساتھ ہی سلوک کرنے کا حکم دیا کہ تمہارے وجود کا جو سبب و ذریعہ ہے تمہارے ماں باپ ہے. اس لیے کبھی بھی ماں باپ کے حقوق سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. بیوی بھی ضروری ہے اور ماں باپ بھی ضروری ہے. بیوی کی وجہ سے ماں باپ پر ظلم نہیں کرنا, اور ماں باپ کی وجہ سے بیوی پر ظلم نہیں کرنا, یہ دونوں ضروری ہے. یاد رکھیے, کبھی بھی اگر آپ کو کمی کوتاہی کرتے ہیں, چاہے ریزن بیوی بنے یا نہ بنے, آپ گنہگار بن جائیں گے.
اور اخیر میں وقت ختم ہو چکا ہے، ایک واقعہ سناتا ہوں شارٹ میں، اذان ہو رہی ہے۔ غار والا واقعہ جس میں لوگ چھپ گئے تھے چھپنے کے لیے، اور غار سے پر پتھر آ گئے، لوگ نکل نہیں پا رہے تھے۔ ایک شخص نے دعا کی کہ اللہ میں نے اپنے ماں باپ کو دودھ پلایا ہے نا، بھوکے پیاسے تھے لیکن سو گئے، لیٹ سے بیچارہ پہنچا اور نکل نہیں سکتے تھے، اٹھانا ان کو گوارا نہیں کیا کہ اگر جگہ دیں گے تو آپ کی نیند خراب ہو جائے گی، بچے بلک رہے ہیں۔ صبح تک وہ انسان دودھ کا پیالہ لے کر کے کھڑا تھا، جب ماں باپ فجر میں اٹھے تو ماں باپ کو دودھ پلایا، کہا کہ اللہ اگر یہ میں نے کام صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس پتھر کو ہمارے سامنے سے ہٹا دے تاکہ ہم باہر نکل سکیں، اور اللہ نے دعا قبول کیا اور باہر نکل گیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے ساتھ کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم ماں باپ کے دعا کے مستحق اور حقدار بن سکیں۔ اب تک جو اللہ جو لاپرواہی کوتاہی ہو گئی ہے ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی اور توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے، اور باقی کی پوری زندگی پوری ایمانداری کے ساتھ اللہ تیرے خوف سے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، اچھا برتاؤ کرنے کی، ان کی خدمت کرنے کی، ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔